اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبیبنا وشفیعنا محمد النبی الامین۔ پچھلے درس میں ہم نے سریہ قرا کو ڈسکس کیا۔ انشاءاللہ اس درس میں ہم سیرت النبی کے ٹاپک کو آگے لے کے چلتے ہیں اور مزید کچھ ٹاپکس کو انکلوڈ کرتے ہیں۔ جو پچھلے دو واقعات میں نے آپ سے ذکر کیے، حلقہ نمبر 109 اور حلقہ نمبر 107۔ 107 میں ہم نے واقعہ رجیع کو ڈسکس کیا اور 109 میں بئر معونہ کو ڈسکس کیا۔ واقعہ رجیع کو سریہ عاصم بن ثابت بھی کہتے ہیں اور واقعہ بئر معونہ کو سریہ قرا بھی کہتے ہیں، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ان دو واقعات میں ہمارے لیے بہت سارے موتی چھپے ہوئے ہیں، جیسا کہ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کسی کے لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے سارے موتی چن کے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اگر ایسا ہوتا تو سیرت پہ شاید صرف ایک ہی کتاب لکھی جاتی۔ سیرت کے اوپر پچھلے 1400 سال میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ آپ طبقات ابن سعد اٹھا کے دیکھ لیں، سیرت ابن ہشام اٹھا کے دیکھ لیں جو اوائل دور میں لکھی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ آئیں تو امام بہقی کی دلائل النبوہ اٹھا کے دیکھ لیں۔ پھر اور نیچے آئیں تو امام قسطلانی نے بھی اس پہ کام کیا ہے، امام حجر عسقلانی نے بھی کام کیا ہے، امام حلبی نے بھی کام کیا ہے۔ پھر آپ ہندوستان پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں تو مولانا شبلی نے اس کے اوپر کام کیا ہے، اور بڑے بڑے علماء ہیں جن کی کتابیں ہیں موجود، جن سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں، جن سے آپ مطالعہ کر کے بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام تر کاوشوں کے باوجود جب آپ کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی نہ کوئی ایسا پہلو کھلتا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا۔ مثال کے طور پہ دلائل السلوک اگر آپ پڑھیں تو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ ایسے واقعات مل جاتے ہیں جو عام سیرت کی کتابوں میں موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح اور دیگر کتب حدیث ہیں اور پھر کتب سیرت ہیں اور کتب تفاسیر ہیں، تو جس کا جو ایریا تھا اس نے اس ایریا میں کانسنٹریٹ کر کے وہ تمام موتی چننے کی کوشش کی ہے۔ تو خیر، بہرحال یہ ایک بڑا طویل ایک ٹاپک ہے۔ ہم اپنی طالب علمانہ کاوشوں کے سبب جتنے موتی جمع کر سکتے ہیں کر رہے ہیں اور پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اسے قبول فرمائے۔ تو پہلے تو چلتے ہیں یوم الرجیع کے واقعے کی طرف۔ اب آپ دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی، اس کے ساتھ دھوکہ ہوا، اور جب دھوکہ ہوا تو وہ حق پہ جو تھے وہ ڈٹ گئے، وہ کٹ گئے، وہ بک گئے، وہ مارے گئے، لیکن وہ اپنے رستے سے جو حق کا راستہ تھا پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر ان واقعات کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے صحابہ کرام کی کرامتوں کو بھی ڈسکس کیا کہ جس طرح اللہ نے اپنے ولیوں کو کرامتیں دی ہیں تو اپنے نبی کے صحابہ جو کہ اولیاء ہیں ان کو بھی کرامتوں سے نوازا ہے، لیکن کرامت جو ہے ایک جز ہے، کل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک صحابی ہے، اس کا مقام دوسرے صحابی سے بہت بڑھ کے ہے، لیکن جس کا مقام کم ہے اس کے ہاتھ سے کوئی کرامت ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ پھر دوسرے سے بڑھ گیا ہے۔ یہ ایک جزوی فضیلت ہے، کلی فضیلت نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کے ساتھ ان کرامتوں کے ظہور سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ سے جو چاہے کام کرا دیتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو سبق ملے۔ مثال کے طور پہ سریہ قرا میں آپ نے پڑھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو غلام تھے عامر بن فہیرہ، ان کی لاش کا زمین و آسمان سے پرے اٹھ جانا ایک شخص کے اسلام لانے کا سبب بن گیا، اور دوسری طرف عامر ابن طفیل تھا، اس نے بھی یہ منظر دیکھا لیکن اس کے اسلام لانے کا سبب نہ بنا۔ تو یہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ایک ہی بات ہے، اس کو دیکھ کر ایک انسان مسلمان ہو جاتا ہے اور دوسرا انسان اکڑ جاتا ہے۔ کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پہ لے جایا گیا تو وہ معراج کا وہی واقعہ ہے۔ جب ابو بکر سنتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول پہ ایمان لایا ہوں
اور میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ ہوا ہے۔ اور جب وہی بات ابو جہل سنتا ہے تو کہتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں نہ کہتا تھا کہ یہ شخص جو ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو عقل میں ہی نہیں آتی۔ بات تو وہی ہے، ایک کی ہدایت کا سبب بنتا ہے اور ایک کی ہدایت کا سبب نہیں بنتا۔ جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان اس سے مضبوط ہو جاتے ہیں، اور جن کے پاس ایمان ہے ہی نہیں، جن کے دل ایمان سے خالی ہیں، پھر وہ ان باتوں کو مذاق اڑا کر اپنے کفر کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور یہ حال آج بھی موجود ہے۔ آپ دیکھیں کتنے باطل فرقے ہیں، کتنے باطل لوگ ہیں جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایمان کو کمزور کیا جائے۔ تو جو مومنین حق ہیں وہ پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پھر اللہ سے اپنے دل کی تقویت مانگتے ہیں، جس طرح اصحاب کہف نے کیا، جیسا کہ آپ سورہ کہف میں پڑھ چکے ہیں۔ خیر، بہرحال یہ تو ایک بات تھی۔ اب ایک اور واقعے کی طرف آتے ہیں کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پھانسی دی گئی اور ان کو تنعیم کے مقام پہ شہید کیا گیا، تو ویسی تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسی سنت جاری فرمائی ادھر سے جو آج تک مسلمان فالو کرتے ہیں، کہ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد انہیں شہید کر دیا گیا۔ لیکن اب یہاں پر حضرت خبیب کو بھی علم نہیں کہ وہ وہاں پر کھڑے تو ہیں لیکن کام دعوت کا کر رہے ہیں۔ ان کے اس عمل سے یہ تمام جو عمل ہوا اور ان کی شہادت تک جو کچھ بھی ہوا، اس سے ایک شخص کو اسلام نصیب ہو گیا، اور ایسا اسلام نصیب ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چن کر اس شخص کو گورنر بنایا۔ اور جب اس نے حضرت عمر سے درخواست کی کہ حضرت عمر مجھے معزول کر دیں، تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، تجھے معزول نہیں کر سکتا میں۔ ایسا آدمی جس کو حضرت عمر خود چن کے گورنر بنائے اور اس کی درخواست پر بھی معزول نہ کرے۔ اب اس کے بارے میں تھوڑا پڑھتے ہیں۔ یہ شخص جس کا نام ہے سعید بن عامر، یہ بھی ان لوگوں میں موجود تھا جب حضرت خبیب کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، اور یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کا واقعہ اسد الغابہ میں بھی موجود ہے، وہاں پر بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور دیگر کتب سیرت میں موجود ہے۔ بہرحال خالد بن معدان سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے شہر حمص پر سعید بن عامر الجہمی کو حاکم مقرر فرمایا۔ یہ قبیلہ جہم سے تعلق رکھتے تھے، تو اس لیے سعید بن عامر جہمی۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حمص تشریف لائے، تو حمص والوں سے پوچھا کہ اچھا تم بتاؤ تو صحیح کہ میں نے جس شخص کو تم پہ حاکم گورنر بنایا ہے اس کے بارے میں کیا حال ہے، کیا کہتے ہو تم، خوش ہو اس سے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر ہمیں آپ کو ان کی 4 شکایتیں کرنی ہیں۔ اللہ اکبر! اب آپ یہ دیکھیں، ایک ہمارے لیڈر ہوتے ہیں جن کی ہم صفحہ بھر شکایت کرتے ہیں، اور اب آپ اس شخص کے بارے میں دیکھیں کہ صرف 4 شکایتیں، اور اب آپ شکایتیں سنیں، پھر جب ان کا جواب سنیں گے تو تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ شخص کون تھا، اس کا مقام کیا تھا۔ تو حضرت عمر بڑے اپنے حاکمین کے بارے میں جن کو وہ مقرر فرماتے تھے بڑے کنسرن تھے، اس لیے انہوں نے فوراً کہا مجھے بتاؤ کیا شکایتیں ہیں تاکہ میں ان کو رفع کروا سکوں۔ تو کہا کہ بھئی پہلی شکایت تو حضرت عمر فاروق یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس صبح اس وقت آتے ہیں جب سورج کافی بلندی پر آ جاتا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یہ تو بہت بری بات ہے، اس کے علاوہ اور کون کون سی شکایتیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا اچھا دوسری شکایت یہ ہے کہ رات کو ہماری دعوت قبول نہیں کرتے، نہ کسی آدمی سے رات کو ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا یہ بھی بڑی بری بات ہے۔ اچھا اور کیا شکایت ہے؟ کہا مہینے میں 1 روز سارا دن گھر میں رہتے ہیں، ہمارے پاس ہی نہیں آتے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اچھا اور کیا ہے؟ کہا کہ کبھی کبھی ایسے دورہ پڑتا ہے اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ شکایتیں سنی چاروں کی چاروں، تو انہوں نے جو ہے کہا کہ اچھا سعید بن عامر کو بلا کے لے کے آؤ، سعید بن عامر کو بلا کے لے کے آؤ، میں اس سے خود پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے جو ان 4 شکایتوں کا اس کے پاس کیا جواب ہے۔ اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ اللہ حضرت سعید بن عامر کے بارے میں جو میری رائے ہے کہ وہ شخص اتنا مخلص ہے، اتنا خالص ہے اپنے کام میں، میری اس رائے کو غلط ثابت نہ کرنا۔ یہ دعا کرنے کے بعد حضرت سعید بن عامر کو بلایا، اللہ اکبر، اور کہا کہ سعید دیکھو لوگوں کو تم سے یہ شکایتیں ہیں، اب بتاؤ تمہارے پاس اس کی کیا وجہ ہے؟ What is your reasoning of doing these things؟ تو حضرت سعید نے فرمایا
کہ حضرت عمر فاروق امیر المومنین ان تمام سوالات کا جواب میرا جی تو نہیں چاہتا کہ دوں کہ میرا عمل عام ہو جائے، لیکن چونکہ آپ پوچھ رہے ہیں اور بات اس وقت میری کریڈنشلز کی آ گئی ہے کہ واقعی کیا مجھے جو چنا گیا ہے وہ واقعی میں اس پوزیشن کے قابل تھا، اس پوسٹ کے قابل تھا یا کہ نہیں، تو اس لیے جواب دیتا ہوں۔ اول بات تو یہ ہے کہ میں دن چڑھنے کے بعد باہر کیوں نکلتا ہوں اور علی صبح کیوں نہیں نکلتا؟ تو ہم غریب ہیں، ہمارے گھر کوئی خادم نہیں، آئے ہائے ہمارے گھر کوئی خادم نہیں۔ اب دیکھیں اس شوہر کا رول دیکھیں اور پھر ہم اپنی زندگیوں پہ نظر ڈالیں کہ ہم کیسے شوہر ہیں۔ کہا میں خود آٹا گوندھتا ہوں، پھر انتظار کرتا ہوں کہ وہ خمیر ہو جائے، پھر میں روٹی پکاتا ہوں، پھر وضو کرتا ہوں، تب ان کے پاس باہر آتا ہوں۔ نہ خدا کی قسم ہمارے پاس کے مردوں کو کوئی کہہ دے کہ گھر صاف کر دو تو ان کی مردانگی پہ فرق آ جاتا ہے۔ کیا تم اللہ کے رسول کے صحابی سے بڑے مرد ہو؟ کیا بیوی کا گھر میں ہاتھ بٹانے سے مردانگی کم ہو جاتی ہے؟ اب یہ صحابی کا عمل دیکھیں اور ہم اپنی زندگی دیکھیں۔ ہم محبت کرتے ہیں نا اللہ کے رسول سے، یہ بھی محبت کرتے تھے، لیکن ان کی محبت میں عمل تھا، ہمارے محبت میں صرف حلوے مانڈے ہیں، تقریریں ہیں بس۔ پھر حضرت عمر نے اہل حمص سے پوچھا کہ اچھا اور کیا شکایت تھی؟ تو انہوں نے پھر اپنی دوسری شکایت درج کی کہ بھئی رات کو کسی کی دعوت قبول نہیں کرتے۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ اچھا سعید بتاؤ اس کا کیا جواب ہے؟ سعید نے کہا کہ امیر المومنین اس راز کو بھی فاش نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجبور ہو گیا ہوں، اب بتانا پڑتا ہے۔ میں نے اپنا سارا دن لوگوں کے لیے وقف کر دیا ہے اور اپنی رات اپنے رب کے لیے وقف کر دی ہے، تو اس کی یاد میں جب لگا ہوتا ہوں تو پھر ہوش ہی کوئی نہیں رہتا۔ وہ تو اس کا وقت ہے، وہ تو اس کے ساتھ دل لگایا ہے۔ تو حضرت امیر المومنین نے اہل حمص سے پوچھا اچھا اگلی کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا سارے مہینے میں ایک دن گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ اچھا اس کی کیا وجہ ہے کہ تم ایک دن گھر سے ہی باہر نہیں نکلتے؟ کہا ہمارے گھر کوئی خادم نہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے گھر کوئی خادم نہیں۔ وہ دن میں گھر میں بیٹھ کے کپڑے دھوتا ہوں، میرے پاس دوسرا جوڑا کوئی نہیں۔ جب کپڑے دھل جاتے ہیں اور سوکھ جاتے ہیں تب وہ جوڑا پہن کر باہر آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نہ ہمارے ہاں گھر میں اگر کسی کو کوئی کہہ دے، کسی مرد کو کوئی کہہ دے کہ آج کپڑے دھونے ہیں یا تم ایسے کرو یہ اپنی کپڑا دھو لو، اس کی مردانگی پہ فرق آ جاتا ہے۔ یہ گھر کے کام خود کرتے ہیں، اور کون ہے پتہ ہے؟ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ گورنر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ہمارے ہاں کے بھی گورنر ہوتے ہیں، گھر سے باہر نہیں نکلتے جب تک ان کے چھر پہ چھتری نہ ہو، اور یہ گورنر ہے کہ اس کے پاس گھر میں خادم کوئی نہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ اچھا تمہاری چوتھی شکایت کیا تھی؟ کہنے لگے کہ کبھی کبھی دورہ پڑتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، غشی آ جاتی ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ سعید تیرے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس دن خبیب کو پھانسی دی گئی میں مکے میں تھا، میں نے وہ پھانسی دیکھی ہے کہ قریش نے ان کے گوشت کے پرزے کیسے اڑائے، ان کو لکڑی پہ لٹکا دیا، اور ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، وہ ایک اللہ پہ ایمان لائے تھے۔ تو بس جب مجھے وہ یاد آتا ہے تو میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا اور مجھ پہ غشی کا دورہ پڑتا ہے اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میرا یہ گناہ کیسے معاف ہوگا، میں کیسے بخشا جاؤں گا۔ یہ سوال و جواب سن کر حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی لم یفیل فراستی، یہ اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں جس نے میری فراست کو ناکام نہیں کیا اور مجھے ایسے شخص کو چننے کا موقع دیا جو ہر لحاظ سے اس قوم کے لیے اچھا ہے، حمص والوں کے لیے بہترین آدمی ہے۔ اور ان کو چننے کا واقعہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت سعید بن عامر آئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب واضح و نصیحت فرمائی کہ عمر دیکھو، جو تمہارے کام ہے نا، امور جو ان پہ تمہیں اللہ نے فائز فرمایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، مسلمانوں کا امیر بنایا ہے، ان کاموں کو ایسے انجام دو، ایسے انجام دو، ایسے انجام دو، ایسے انجام دو۔ خوب نصیحتیں کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے رہے امیر المومنین ہونے کے باوجود، کیونکہ یہ ایک ہمبلنس اور ایک اچھے آدمی کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اچھی باتیں سنتا ہے
کیونکہ اس سے اس کے جو نفس ہے وہ پاک ہوتا ہے. اس میں کوئی برائی کی بات نہیں. اگر آپ بڑے آدمی ہو جائیں تو کوئی آپ کو نصیحت نہیں کر سکتا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. یہ عقل کا فطور ہوتا ہے اور انسان کے نفس کا فطور ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی بڑا آدمی بن جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس میرا کام ہے لوگوں کو نصیحتیں کرنا، کوئی مجھے نصیحت نہیں کر سکتا. کوئی نصیحت مجھے کر دے تو میری شان میں فرق آ جائے گا. یہ صحابہ رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مزاج نہیں تھا. تو جب وہ حضرت سعید بن عامر حضرت عمر کو نصیحت سے فارغ ہو گئے تو حضرت عمر نے کہا کہ سعید، میں اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے شہر حمص میں ایک گورنر ڈھونڈ رہا ہوں. اگر تم برا نہ مانو تو تم یہ گورنری قبول کر لو. تو حضرت سعید بن عامر نے کہا کہ دیکھو عمر، میں یہ گورنری قبول نہیں کر سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا تو حضرت سعید نے کہا کہ عمر میں کہہ رہا ہوں میں گورنری قبول نہیں کر سکتا. اور جانے لگے تو حضرت عمر کو جوش آ گیا. کہا سعید ٹھہرو، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ ساری ذمہ داریاں میرے کندھوں پہ ڈال دی ہیں اور خود فرار حاصل کرتے ہو. تو حضرت سعید بن عامر کو وہ بات ایسی دل کو لگی کہ کہا اچھا عمر ٹھیک ہے، بات اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے، پھر تمہارے ساتھ اس حق کو انجام دینے کے لیے سعید حاضر ہے. اور اس طرح گورنر ہوئے اور پھر آخری وقت تک جب تک زندہ رہے گورنر رہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. بہرحال یہ وہ ایک مرد مومن تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کا فدائی تھا، صحیح معنوں میں فدائی تھا، کہ جس نے سنت کو اپنی زندگی بنایا، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو اپنی زندگی بنایا، خدا کی یاد کو اپنی رات اور اپنا دن بنایا. کیونکہ سب کے لیے ایک جو حاکم ہوتا ہے نا، اس کے اوپر اس کے گھر کا بھی حق ہوتا ہے، اس کے رب کا بھی حق ہوتا ہے، اس کی رعایا کا بھی حق ہوتا ہے. تو سب کے حق کو ایک ساتھ لے کے چلنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم اس بات کو سمجھیں اور جانیں. اور سریہ قرآ میں بھی کچھ ایسے واقعات پیش آئے. مثال کے طور پہ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا تو انہوں نے بھی وہی کلمہ حق بلند کیا کہ اے میرے رب، اے میرے پاک پروردگار، تو نے مجھے کامیاب فرمایا. یعنی کامیابی کی معراج تو یہی تھی کہ تو نے ہمیں جنت کا حقدار بنایا. اور اس کے بعد حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد خاکی کا ہوا میں معلق ہو جانا اور زمین اور آسمان کو پیچھے چھوڑ کر آسمانوں کی طرف بلند ہو جانا اور پھر کسی کا اس کو دیکھ کر ایمان لے آنا. سبحان اللہ، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ زندہ تھے تو دین کی خدمت کرتے تھے، اور جب مر گئے تو ان کی موت بھی دین کی خدمت کا باعث بن گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جو زندگیاں ہیں وہ اس امر سے خالی نہیں ہیں کہ اللہ نے ان کی زندگیوں میں کرامات کو داخل فرمایا اور ان کرامات کو لوگوں کے لیے ایک نشانی کے طور پہ پیش فرمایا کہ اس کو دیکھ کر لوگ ہدایت پکڑیں. وما علینا الا البلاغ. اللہم صل علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد النبی الامین الکریم.